الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پرا میں عزوزار ہوں۔ رب کعبہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ الحمدللہ تعالیٰ عز و جل رب کی توفیق سے ہمارا یہ 29واں درس قرآن ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے مزید اسراء کے اندر معاونین پیدا فرمائے۔ آج کا عنوان آپ میں سے ایک تعداد کے علم کے اندر ہوگا کہ حالات حاضرہ کے پیش نظر جس عنوان کا انتخاب کر کے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ جہاد کی اہمیت اور ضرورت۔ کیونکہ ہمارا جو یہ درس قرآن ہے، ہماری نیت یہی تھی پہلے سے ہی کہ اس کو رسمی طور پر نہ رکھا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ کوئی پیغام آگے پہنچایا جائے، کوئی سبق آگے پہنچایا جائے، اور سبق میں یہ بات بھی خیال رکھنے کے پیش نظر ہوتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی طلب کے مطابق اگر چیز نہ ہو تو پھر بندہ پیاسا رہ جاتا ہے، اور اگر طلب کے مطابق، چاہت کے مطابق، ضرورت کے مطابق چیز مل جائے تو پھر بندے کو سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی نصیب ہوتی ہے اور مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جہاد کا جو موضوع ہے یہ مختلف طرح کے اپنے اندر عنوان رکھتا ہے، لیکن جس چیز کو میں ذہن میں ایک بٹھا کر لایا وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ بات احساس جگانے کی ضرورت ہے کہ جہاد کی ضرورت کیوں؟ کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ جہاد ہے، کیا ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جہاد کی ضرورت کیوں؟ پھر آیا ضرورت تو ہے، لیکن اگر جہاد نہ کیا جائے تو اس کا نقصان کیا؟ اور جو جہاد کرتے ہیں رب نے ان کے لیے رکھا کیا ہے؟ یہ مختصر سی صورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس دور کے اندر آپ اور میں ہیں، مستشرقین تو ہیں ہی صحیح،
जिन्हें हम मुल्हिद कहते हैं कि जिनका कोई मज़हब नहीं होता, रब के तौहीद के भी मुनकिर हैं, खुदाई के भी, या वो सेकुलर के जो लादीन हैं वो तो हैं ही सही, लेकिन एक तबका वो है जिसके लिए मजबूरी है कि खुद को मुसलमान भी कहे, उसकी मजबूरी है। अगर मजबूरी ना होती वो ना कहता। मजबूरी भी है कि मुसलमान भी कहे, जबकि तबीयत और मिजाज ये है कि इस्लाम को कबूल भी ना करे। वजह ये है कि इंसान के अंदर जो खमीर है, जैसा खमीर होता है वैसे ही चीज़ को कबूल करता है। अब उन्होंने तरह तरह की चीज़ें, बिलखसूस ये दौर सोशल मीडिया का है, तो तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। मतलब ये भी सवाल होता है कि जिहाद तो इंसानियत का ख़ात्मा है, ये तो माअज़ल्लाह फसाद की नौइयत है, ये तो मालो असबाब को और इंसानियत को ख़त्म करने वाली शय है। यूँ हमारी नस्ल नौ के अंदर तरह तरह के वो इस तरह के अवहाम पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम दूर से दूर की नौइयत पर चले जाते हैं। इसलिए इसका एक पहलू मैंने ये भी रखा है कि अहमियत भी है, ज़रूरत भी है, बाज़ सूरतों में फ़र्जियत भी है, लेकिन हम दूर क्यों हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे तो हमारा सबक इंशाअल्लाह आसान रहेगा। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि रस्मी नहीं, अगर नाराज़ ना हो तो ये थोड़े करीब आ जाएं तो मुझे यूँ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल में आंखों में आंखें नहीं जाएंगी तो सबक का मज़ा नहीं रहेगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की शान बयान की, और शान क्या बयान की? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। रब ने सारी उम्मतें बनाई, सारी उम्मतों का खालिक भी वही, मालिक भी वही, सबका रब भी वही है। लेकिन अल्लाह ने खुद ही ऐलान करके फरमाया कि सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत मैंने तुम्हें बनाया। और कायनात का उसूल ये है कि जो बेहतर लोग होते हैं ना, जो अफजल लोग होते हैं, जो आला लोग होते हैं, चाहिए ये कि निज़ाम उनका ही होना चाहिए। अगर मैं गलत ना हूँ, जो अफजल होता है, आला होता है, निज़ाम कायनात में उसी का नाफिज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कमज़ोर का नाफिज होगा तो आला कहाँ जाएगा, लेकिन अगर आला का निज़ाम नाफिज हो जाएगा तो कमज़ोर उसके नीचे आ जाएंगे। तो चाहिए ये कि रब ने जिनको बेहतर कहा तो बेहतर लोगों का निज़ाम भी बेहतर होगा। मैं पता नहीं समझा सक रहा हूँ या नहीं कर रहा, कि जो बेहतर जिनको रब ने कह दिया तो ज़हरी सी बात है हर लिहाज से बेहतर होंगे तो निज़ाम भी बेहतर। अब चाहिए ये कि उनका कानून भी बेहतर हो। जब उनका कानून बेहतर है तो पूरे निज़ाम की बेहतरी तब है जब उस कानून का निफाज किया जाए। मेरे जुमले बड़े काम के होंगे अगर आप समझेंगे कि अगर बेहतर है ना तो बेहतरी का तकाजा ये है कि इस बेहतर निज़ाम को लॉन्च किया जाए। और बेहतर निज़ाम एक जगह नहीं, क्यों? अगर हम चाहते हैं कि अक़वाम आलम में खैर हो तो फिर खैर का कानून नाफिज करने की ज़रूरत है। खैर का पैगाम तब जाएगा जब ये खैर वाला निज़ाम हर जगह फैलेगा। और रब ने एक वादा भी किया है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। वजह क्या? ताकि ये दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। अब गालिब तब ही आ सकता है कि जो इसके मिटाने वाले हैं उनको मिटाया जाए, जो रुकावट डालने वाले हैं वो रुकावटें दूर कर दी जाए, जो यहाँ आगे के मामलात के अंदर निज़ाम नहीं चलने देते। मैं मिसाल से बोल देता हूँ, मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क का आइन है। अमन मुल्क में तब रह सकता है जब आइन का निफाज हो। मेरी बात सुननी है, बड़ी समझनी भी है। मुल्क में अमन तब होगा जब क्या किया जाए? आइन नाफिज किया जाए। आइन का निफाज तब होगा जो आइन हम नहीं चाहते उन्हें, क्या ख्याल है? जो आइन हम नहीं चाहते उन्हें निकाला जाए। अब अगर उनको कोई सजा दे क्योंकि आप आइन तोड़ रहे हैं, ये फसाद होगा या अमन होगा? बात बड़ी समझने वाली मैंने कही है। जो आइन पर अमल ना करे, मेरा आइन ये है कि चोरी ना हो,
आइन ये है कि डाका जनी ना हो, ऐसा ही है। आइन ये है कत्ल वारत ना हो। मेरे मुल्क का आइन ये है कि ट्रैफिक का निज़ाम होना चाहिए। अब जो आइन तोड़ रहा हो उसको सजा देना ये फसाद है, ये अमन है? अमन है। अब समझिएगा, पूरी कायनात मेरे रब की बादशाही है। इस पूरी कायनात के निज़ाम में सबसे बेहतर निज़ाम उनका जिनको रब ने सबसे बेहतर कहा। आप लोगों ने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है वरना सबक ज़ाया हो जाएगा। सबसे जो बेहतर लोग, इनका निज़ाम भी बेहतर। अब इसकी बेहतरी ये है, जो जो इस निज़ाम को नहीं लाने दे रहा उसको इस निज़ाम के तहत लाया जाए, क्योंकि हम खैर चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शर नहीं चाहते। इसलिए अमन तब है जब इस निज़ाम में आए। और जिस तरह मुल्क का आइन तोड़ने वाला फसादी होता है, उसको कैद करने वाला, सजा देने वाला अमन वाला होता है, ऐसी ही निज़ाम मुस्तफा पर हमला करने वाला फसादी है। जिहाद करके वहाँ अमन का निफाज किया जाता है। बात समझ में आ गई है ना? तुमने खैर का निज़ाम लेकर आना है ना, आइन नाफिज करना है। और आइन का मुखालिफ फसादी होता है। मैंने कहा जिस मुल्क के भी बाशिंदे जिहाद के मुखालिफ हैं, उन्हें चाहिए कि मुल्क के अंदर निज़ाम आइन ख़त्म कर दें। क्यों? आप आइन नहीं ख़त्म कर सकते, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं ख़त्म कर सकते। मेरे रब का आइन भी महफूज रहेगा, और महफूज रहेगा तो जिहाद फी सबीलिल्लाह से रहेगा। उम्मीद है ज़रूरत भी समझ आ गई होगी। और मैंने समझाने की कोशिश की है कि जिहाद फसाद नहीं बल्कि अमन है। जिहाद फसाद नहीं बल्कि क्या है? मैं कुरान से भी दलील दे देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जिहाद करो। शादी आप तशरीफ, सैयद साहब तशरीफ लेकर आ गए तो फिर पीछे नहीं, सैयद तो आगे होने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, और नारे सुन्नत, मसलक हक़ वाले सुन्नत व जमात। या अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद भी हैं और आलिम दीन भी हैं। वज़ाहत इसलिए किया कि ताकि किसी की ज़हन में ये वहम ना आए कि पता नहीं कोई रिश्तेदारी थी, कोई ताल्लुक़ था। तो मैंने नहीं, रब ने जब इज्जत दे दी है तो मैं कौन हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरबियत है जब सैयद सहीहुल अकीदा हो ना तो उसके कदमों की खाक भी हमारे सरगदा है, लेकिन कैद लगाई है। हम सहीहुल अकीदा की ताज़ीम और तौक़ीर के कायद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने क्या फरमाया? जिहाद करो। क्यों? हत्ता ला तकूना फितना। मैंने कहा जिहाद फितना नहीं बल्कि फितने को मिटाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया जिहाद करो ताकि फितना खत्म हो जाए। और मैंने पहले अकली मिसाल दिया कि फितना क्या है। जो मुल्क के आइन को तोड़ता है वो फितना है, वो फसादी है। हमारे इस्लाम के निज़ाम को जो तोड़ता है, ये निज़ाम मेरे रब का है, वो फसादी है, वो फितने बाज है। रब ने फरमाया फितनों को दूर करने के लिए जिहाद को करो। मैंने कहा जिहाद फसाद कायम नहीं करता, फसाद को मिटाता है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। फरमाया अगर तुम्हें नजर आता है कि जिहाद में कत्ल किया जाता है तो रब ने फरमाया ये कत्ल करना इतना बुरा नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर है जमीन पर फितना। तो जिहाद उस फितरे को मिटाने के लिए काम करता है। बात समझ में आ गई कि जिहाद की जरूरत। मैंने इसलिए कहा कि तवज्जो मेरी तरफ रखे नहीं है, आप तवज्जो आगे पीछे करेंगे तो आपका सबक रहे या ना रहे मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई अल्लाह ताला मदीने ने कैदी बना देना और मेरा सबक डिस्टर्ब नहीं करना। मैं क्लास कहाँ पढ़ा सकना कि मेरे तालिब इल्म नहीं तवज्जो मेरी तरफ। सुभान अल्लाह। सबक पढ़ा हूँ वैसे में, मैंने कहा ना ये वो वैसे तकरीर नहीं है कि मैंने नारे वसूल करके जाना है। मैंने तो कई आपके मसले हल करने हैं। इस दौर में देखे जिहाद का नाम लेकर घर नहीं पड़ जाती। आप टीवी चैनल लगाए वहाँ क्या हो रहा है, तो जवाब हमने देने हैं और आपने लेने। हमारी ड्यूटी है देना और आपका काम है लेना और संभालना। क्यों? ताकि किसी का मुंह बंद किया जाए। चौकीदार का काम होता है जागना, जागना नहीं जगाना भी। तो जिहाद का मकसद ये है कि फितना खत्म हो
हो जाए। वयकून الدين कुल्लुहु लिल्लाह, फरमाया सारी कायनात में सिर्फ इस्लाम नाफिज हो जाए। लोग कहते हैं जी आप जबरन नाफिज करते हैं। मैंने कहा मुल्क का आईन आप क्या करते हैं? हमें कहते हैं जी आप जबरन नाफिज करना चाहते हैं, आप कहते हैं जिहाद करें ताकि दीन सारा अल्लाह का हो जाए। मैंने कहा ठीक है, एक मुल्क के अंदर क्या होता है, आईन जबरन नहीं नाफिज किया जाता। मैंने कहा अगर मुल्क के अंदर दुनिया का कानून मुसल्लत हो सकता है तो इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तो मेरे रब का महबूब दीन है, वो नाफिज करना जुल्म कैसे हो जाए? अच्छा अगर जिहाद न करे तो नुकसान क्या होगा? देखें ना, ये बात भी जरूरी है कि जिहाद न करे तो नुकसान क्या, जरूरत भी है, अहमियत भी है, लेकिन अगर न करे तो नुकसान क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जवाब दिया। फरमाया लौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअदिन लफसदतिल अर्द। फरमाया अगर अल्लाह ताला यूं बाज़ों के जरिए दूसरे बाज़ों को दूर ना करता, मसलन मुसलमानों के जरिए यहूदियों को खत्म ना करता, मुसलमानों के जरिए ईसाइयों को न मिटाता, मुसलमानों के जरिए हिंदुओं को न मिटाता, नुकसान क्या होता? फरमाया लफसदतिल अर्द, फिर जमीन में फसाद हो जाता। रब ने उस फसाद को बचाने के लिए जिहाद का हुक्म दे दिया, तुम जिहाद करो ताकि शरीरों को भगाकर अमन कायम करो। ये जरूरत इसलिए हमने फसाद से बचा। जब तक जिहाद रहा, अमन रहा या नहीं रहा? मेरे बाबू के दौर में अमन रहा। मैं मिसाल दे देता हूँ, हुजूर जब मदीना तैयबा के अंदर आए, पहले औस और खजरत की जंगें थी ना। जब हुजूर आए तो मक्का के अंदर कुफार को चैन कोई नहीं आता था, हर थोड़े दिनों के बाद शरारत होती थी, लेकिन जिहाद के लिए तलवार उठी, तलवार उठी ना। अल्लाह ने इजाजत दी जिहाद की। जब बदर का मार्का हुआ तो अक़वामे आलम के अंदर कुफार सहमे या न सहमे? फिर शरारत की जुर्रत हुई तो जिहाद ने शरारतों को बंद किया या ना किया? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिहाद हो ताकि शरारतें बंद हो जाएं। बात समझ लिया? हम शरारतों को खत्म करते हैं, हम फसाद को खत्म करते हैं। हम कहते हैं हमारी तारीख है, हमने फसाद को खत्म किया है। कहते हैं कैसे? मैंने कहा लोगों की इज्जतें महफूज नहीं थी। उंदलुस की तारीख पढ़ लेना। अगर मुसलमानों ने पहला लश्कर पता है क्यों वहां छोड़ा? पहला लश्कर क्यों गया? यहाँ का तो पता है ना, बड़े सगीर के अंदर मोहम्मद बिन कासिम क्यों आए, यहाँ का तो पता है ना। लेकिन उंदलुस की बात भी पढ़ लें, तारीख पढ़ें, उसमें लिखा है कि पहला जो लश्कर था इसलिए भेजा था, एक ईसाई आया था मुसलमानों के पास। उसने आकर कहा था मुसलमानों मुझे पता चला है तुम इज्जतों के मुहाफिज हो। मेरे ख्याल में सुभान अल्लाह बनती रही, क्यों मेरी शान है। ईसाई कह रहा है तुम इज्जतों के मुहाफिज हो, मेरा तो फख्र हो गया। अब यार भी कहते हैं, इन मुसलमानों ने कहा बिल्कुल हैं। उन्होंने कहा वहाँ का जो बादशाह है ना इस वक्त, वहाँ मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, मैं बेटी की इज्जत की भीख मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। ये मेरा उरूज था, ये मेरी दास्तान थी, ये मेरा हुस्न था, ये मेरी ताकत थी, मेरा फख्र था, मेरा गुरूर था, ये मेरी शान थी, मेरी शौकत थी, मेरा वकार था, ये मेरी पहचान थी, मेरा तशख्खुस था। अक़वामे आलम के अंदर ये चीज मैं बयान कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। ये फख्र से मैं बता सकता हूँ। भीख मांगी क्यों? मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। जो सिपह सालार थे उन्होंने उस वक्त खलीफा को खत लिख दिया। क्यों लिखा? क्यों लिखा? एक ईसाई अपनी इज्जत का सवाल करने आया है। यार देखो मेरी तारीफ ये थी, ईसाई है, ईसाइयों से डरता, पनाह मुसलमानों के पास लेने के लिए आया है, तो अमन का पैगाम ईसाई देंगे या मुसलमान देंगे? तो वो फितना था, वो शर था। खलीफा ने इजाजत दे दी, जाओ इसकी इज्जत की हिफाजत करो। मुसलमान सिर्फ मुसलमान बच्चियों की हिफाजत नहीं करते, ये अयार की बच्चियों की भी हिफाजत करते हैं। नीयत अच्छी थी। पहला लश्कर इसलिए गया, फिर ऐसे गए कि 950 साल हुकूमत हमने वहां की। अब बताएं जिहाद अमन कायम करता है कि नहीं? इज्जतों को बचाता है या नहीं? तहफ़्फ़ुज़ जान और माल के देता है या नहीं देता?
میں نے کہا یہ نظام میرا ہے، یہ فساد نہیں ہے، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت ہے، جب جاؤ پہلے اسلام کی دعوت دو۔ اور مجھے وہ بات بڑے اچھے طرح لفظوں سے یاد ہے اور بڑا مزہ دیتی ہے، جب میرے محبوب نے فرمایا علی خیبر کی طرف چڑھائی کر رہے ہو، جنگ پہلے سے جاری ہے لیکن پھر بھی جا کر اسلام کا پیغام دینا ہے، اگر ایک نے بھی کلمہ پڑھ لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میں نے کہا میرا پیغام یہ ہے، اگر کلمہ نہ پڑھے پھر امن کا پیغام دو، تم ہمارے ماتحت بن جاؤ۔ اچھا جی کیوں تم ماتحت بنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں بنانا چاہتا، رب نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، رب نے جب فرمایا یہ دین غالب آئے گا تو غالب تب ہی آئے گا جب ہم غالب کریں گے، یہ ڈیوٹی ہماری ہے نا۔ دیکھیں مالک چاہتا ہے کہ میری حکومت رہے، سلطنت رہے، تو نوکروں کا کام کیا بنتا ہے؟ اس کو نافذ کرنا۔ کیا خیال ہے یار؟ نافذ کرنا میں آسان کر دیتا ہوں، میرا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں قائم رہے، ایسا ہی ہے۔ ہماری فوج کیا کرتی ہے؟ جان بھی دیتی ہے، کیوں کہ قائم رہے۔ اسے کوئی فساد کہہ سکتا ہے؟ اب اس سے آسان میں اور نہیں سمجھا سکتا، اسے فساد نہیں کہیں گے کیونکہ میرا ملک بچے گا یوں۔ میں نے کہا جس طرح ملک بچانے کے لیے فوج کی تیاری ضروری ہے، یہاں یہ فساد نہیں ہے تو میرا اسلام بچانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ ایک اور بات، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے نا، کیونکہ علماء بھی تشریف فرما ہے، قرآن بھی موجود ہے، یہ جو آیت پڑھی ہے دوسرے پارے کی، لیکن اگر 17ویں پارے کی سورہ حج میں چلے جائیں تو اگر 40 پر چلے جائیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فرمایا جہاد کیوں ضروری؟ اگر جہاد نہ کیا جاتا پھر عبادت گاہیں گرا دی جاتی، عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ دیکھیں نا یہ مسجدیں تب بچیں گی جب جہاد ہوگا۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ضروری ہے، اگر یوں نہ کیا جائے فسادی عبادت گاہوں کو گرائیں گے۔ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، فرمایا وہ مسجدیں جن میں رب کا نام لیا جاتا ہے وہ تباہ ہو جائیں گی اگر جہاد چھوڑا۔ آج جہاد چھوڑا ہے تو مسجد اقصیٰ پر حملہ ہے نا، قرآن نے پہلے بتا دیا تھا، در در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے ہمیں نہ دکھایا ہوتا، ہم نے درس قرآن یاد رکھا ہوتا، ہمیں پتا ہوتا کہ جہاد اس لیے ضروری ہے تو مسجد اقصیٰ کی آج آزمائش نہ بنتی۔ آج ہم کہتے ہیں بیت المقدس پر آزمائش ہے، کیوں ہے؟ ہم مستقل بن گئے، ہمارے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر سے وہ جوش ایمانی ختم ہو گیا، جو ضرورت تھی ہماری جہاد، جو ہمارا مقصد تھا، ہمارا مقصد حیات تھا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیوں؟ ہمیں فضیلت بھی پتا ہے، ضرورت بھی پتا ہے، قرآن کی آیات بھی پتا ہے، لیکن قوم بھاگتی کیوں ہے؟ پتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے، ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ ایک وجہ پتا ہے کیا ہے؟ ڈر ہوتا ہے ہمیں اس بات کا کہ اگر ہم دشمن کو آنکھیں دکھائیں گے ہم بھوک سے مر جائیں گے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیں، یہی ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم ایک پاور سے ٹکرائیں گے، جہاد کا نام لیا ہمیں قرض نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ یہ کیفیت بن جائے گی، کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارا یہ نوجوان کہہ رہا ہوتا ہے بعض اوقات جب کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں سے بات ہوتی ہے جو لبرل ٹائپ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ان سے جہاد کرنے چلے ہیں تو آپ تو کھا رہے ہیں، آپ ان سے کھا رہے ہیں، پھر کھائیں گے کہاں؟ میں نے کہا ان سے نہیں کھا رہے، رب کا رزق کھا رہے ہیں، ہم رب کا رزق کھا رہے ہیں، جب وہ نہیں تھے ہم کہاں سے کھاتے تھے؟ ہمارا صدقہ تو وہ کھا رہے ہیں، صحیح بات ہے، ہمارا صدقہ وہ کھا رہے ہیں، کیونکہ رب جو دے رہا ہے معبود کا صدقہ دے رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا یار، عجیب بات ہوتی ہے، ہم کہتے بھی ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم کہتے بھی ہیں پھر ہم ڈرتے بھی ہیں یار، ہم یہ بھی کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ہمیں پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے ہم محتاج ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، فرمایا پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔
قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا قرآن کی آیت غلط ہو سکتی ہے؟ ڈرے تو نہیں نا یار، کیا قرآن کی آیت میں شک ہو سکتا ہے؟ مومن کر ہی نہیں سکتا۔ جب رب کہہ رہا ہے اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، سبحان اللہ، اور جس دور میں جہاد رہا ہم مالدار رہے، دیکھ رہے جس دور میں جہاد رہا ہم مالدار ہیں، کوئی غربت کا دور ہم نے نہیں دیکھا، ہم چاندے ایک دینا، کیا خیال ہے؟ 313 نکلے تھے نا بدر میں، وہاں سے ابتدا ہوئی تھی، لیکن پھر عروج ہی ہم نے دیکھا۔ جب تک جہاد رہا اندلس پر حکومت ہم نے نہیں کی ہے نا، بغداد پر حکومت کس نے کی؟ لیکن پھر خلافت عثمانیہ کس نے قائم کی؟ یہ بڑی سلطنتیں میں نے آپ کو گنوائی، چھوٹی چھوٹی کی بات ہی الگ ہے۔ یہ تب ہم کیوں تھے؟ کیونکہ ہمارا یقین تھا رب پر، ہمارا جو بھروسہ تھا وہ رب پر تھا۔ آج جو جہاد سے قوم ڈرتی ہے وہ ڈرتی بھوک کی وجہ سے ہے، جبکہ رب نے اعلان فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ شرط کیا ہے کہ تم اس پر یقین تو رکھو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ فرماتا ہے جس نے رب پر بھروسہ رکھا اللہ اسے کفایت کر دے گا۔ اور رب پر بھروسہ تو رکھے نا یار، وہ اس بات کی طرف رغبت کی طرف کا ہے۔ دوسری چیز، کیونکہ میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور چیزیں زیادہ عرض کرنے کی نیت ہے کہ دیکھیں اور کیا وجہ، اور ڈر یہ ہے فلاں کے پاس بم ہے، ایک بم آ جائے اڑ جائیں گے، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے ہماری تباہی ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ نے پتا ہے ایسوں کے متعلق قرآن میں کیا کہا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، منافق کسی دور میں تھے نا، ان کی یہی بات تھی۔ اللہ نے پتا قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ اللہ نے فرمایا پیارے آپ دیکھیں گے کن کو؟ فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، رب نے فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافق ہے۔ رب نے منافق کی خصلت بیان کر دی کہ منافق اوپر سے تو تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ اس ادھر سے بھی ڈر ہے نا، اسے ادھر سے منافق کہتے ہیں، اس لیے مفسرین نے چھڑا ہے منافق کیوں منافق بنے دے، اس لیے کہ کافر بندے ہیں تو مسلمانوں کا ڈر تھا، چھوڑیں گے نہیں، اور اندر سے کیفیت غلاظت والی ادھر تھی، کیونکہ من کے اندر جو تھی وہ غلاظت تھی، ناپاکی تھی۔ اب اندر سے وہ چیزیں نکالتے تھے طرح طرح کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح آج بھی یہ ٹاکر آ کر کہتے ہیں نہیں یہ کریں گے تو ایسے تباہ ہو جائیں۔ مسلمانوں کو بزدل کرنا منافقوں کا کام ہے، یہ بات میں قرآن سے اس لیے ثابت کر رہا ہوں۔ منافقوں کو کمزوریاں مسلمانوں کو ان کی کمزوریاں دکھا دینا یہ منافقین کا کام ہے، وہ کرتے ہیں تاکہ انہیں ہمت پیدا نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی کہتے تھے کفار کے ساتھ جنگ چھیڑی تو کیا ہو جائے گا، کبھی کہتے تھے کہ وہاں سے مال ملتا ہے تجارت کس سے کریں گے، رب نے اس کا جواب دے دیا، کبھی ہوگا وہ لشکر کشی کر لیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا۔ رب نے فرمایا پیارے آپ ان کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، آج بھی دیکھ لیجیے گا بیماری والے کون ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم کمزور ہیں ہم نہیں لڑ سکتے۔ تم جہاد کی بات کرتے ہو تو وہاں ملک حملہ کر دے گا ہمارا کیا بنے گا، وہاں یہ کر دے گا ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے نا یسارعون فیہم، وہ ان کی طرف ہی دوڑیں گے، ادھر ہی دوڑیں گے، یاریاں ان کے ساتھ ہی لگائیں گے، تعلقات ان کے ساتھ مضبوط کریں گے، اپنے آپ کو ادھر ہی جوڑیں گے ہمیشہ، اور کہیں گے کہ نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی اچانک ہم پر حملہ ہو جائے گا ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، کیا بنتے سر آج ڈرتے ہیں وہ حملہ ہو جائے گا بم آ جائیں گے پھر ہم کیا کہیں گے۔ فرمایا فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین۔ فرمایا پیارے ان منافقوں کو دیکھ لو، جب اللہ فتح دے دے گا سبحان اللہ، فتح دے دے گا یا کوئی اور حل نکالے گا پھر انہیں ندامت ہو جائے گی۔ آج دیکھتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے فلاں جگہ مجاہدین نے زور لایا وہاں ان کی تباہی کی، یہ منافقوں کے اندر سے مروڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پریشانی شروع ہوئی، یہ انہوں نے ایسے کیوں کر دیا ہے، دیکھیں یہ انہوں نے پہل کیا تب انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہیں اب ان کی پہلیات آ رہی ہے، جو زمانے دراز سے یہودی ان پر تسلط جمائے ہوئے تھے اس وقت انسانیت کوئی نہیں آتی، کشمیر کا مجاہد ہتھیار اٹھائے اس وقت انسانیت نظر آتی ہے، لیکن ہندو جب اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے انسانیت پھر کیوں نظر نہیں آتی،
ایک سوال تو قائم ہے نا، اگر افغان کا مجاہد وہ یہ مقابلے میں نکلے تو یہ دہشت گرد بن جاتا ہے، لیکن کوسوں دور امریکہ جو ہے وہ کتے کی طرح لپکتا ہوا ان پر آ جائے، وہ کیوں نہیں برا لگتا؟ سوچنے والی بات ہے نا، عراق کی سرزمین سے مجاہد لڑے وہ فسادی بن جاتے ہیں، لیکن امریکن اگر عراق پر حملہ کرے وہ دہشت گرد کیوں نہیں بنتا؟ انسانیت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے یار؟ جب برما کے مسلمانوں پر حملہ کریں وہ انسان نہیں؟ کیا کائنات کے اندر معاذاللہ مسلمانوں کو ہی انسانیت سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ بھی اسی میری ہے اور آپ کی، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی قوموں کو یہ پروان چڑھایا نہیں ہے، ہم نے یہ سبق پڑھایا ہے، بزدلی سکھائی گئی ہے بچپن سے، ہمیں مرغوب کیا گیا ہے۔ کیا یار اپنے دور میں کیسا سپر پاور نہیں تھا یا نہیں تھا؟ لیکن صحابہ نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے؟ سبحان اللہ، صحابہ نکلے تھے، حضرت درار بن اصغر جیسے مجاہد نکلے تھے، زرہ تو زرہ قمیض بھی اتار دیتے تھے۔ سچی بات ہے، فتح الشام میں علامہ مبدی نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ان کا یقین کیا تھا؟ یقین پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ان کا یقین کیا تھا؟ اگر یقین نہ ہوتا تو 60 صحابہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مقابلے میں لے کر آتے جی، 60 صحابہ کو، یہ تو 30 لے کر چلے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ 60 لے جاؤ، کہاں 60 کہاں 60,000، بتائیں ایک کے مقابلے میں کتنے آئیں گے؟ میرے خیال میں آسان سوال تھا، نیت تھی کہ تاکہ میرے ساتھ رہیں، یہ تھا میرا عروج۔ 60,000 کے مقابلے کے اندر چل رہے تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، سبحان اللہ، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ میرے باپ کریم علیہ السلام کا فرمان مشکات شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلامو یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا ساری امتیں میری امت کے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، یہودی بھی دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو لتاڑو، عیسائی بھی دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں کو لتاڑو، ہندو بھی دعوت دیں گے آئے یہی کمزور ہے انہیں پر ہی آؤ جھپٹو، سارے دعوت دیں گے۔ کس طرح؟ فرمایا جس طرح کھانے والا ایک پلیٹ پر بلاتا ہے آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، تو نوچنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صحابہ تھے نا آگے، انہوں نے سوال کر ڈالا حضور من قلت نحن یومئذ، یہ کیفیت جو بن جائے گی ہر ایک ہم پر جھپٹے گا، اب تو ہمارے نام سے گھبرا جاتے ہیں۔ صحابہ کا سوال تو بنتا تھا حضور ہم کہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر، لیکن شام کے اندر کیسا تھر تھرا رہا ہے، ہم مدینے کے اندر ہیں، ایران کے اندر کس طرح کانپ اٹھتا ہے، حضور ہم کہاں وہ کہاں کانپ اٹھتے ہیں، کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ ہر طرف سے وہ ہمارے خلاف ہی آئیں گے۔ فرمایا نہیں، لا بل انتم، بلکہ تم کیا ہو جائے گا؟ فرمایا تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، زیادہ ہوگے۔ صحابہ پھر ہے رام حضور یہ کیا وجہ؟ لفظ سنیے گا، آج طاقت ہے نا، پاور بھی ہے، تعداد بھی ہے، لیکن حالت وہ جو حضور نے فرمایا، فرمایا لکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا تم ایک جھاگ کی طرح بن جاؤ گے جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے بارش کا پانی چلتا ہوا دیکھا ہو، کوئی ندی نالے میں اوپر جھاگ بنی ہوئی ہوگی، اس جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ کوئی ہوتی ہے پاور؟ ایسا ہی ہوتا ہے، پھونک مارے، حضور نے فرمایا ہوگے زیادہ، حالت تمہاری یہ ہوگی۔ آج دیکھ رہے مسلمان کتنے ہیں نا، لیکن حالت یہ بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی؟ بنی ہے جھاگ یا نہیں بنی؟ بن چکی ہے سیلاب کی جھاگ، حضور نے پہلے بتا دیا تھا، یہ غیب کی خبر تھی یا نہیں؟ سبحان اللہ، حضور نے بتایا تھا یہ بن جائے گی، تمہاری حالت ہو جائے گی۔ اچھا اگلے لفظ بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے سینوں سے، کیونکہ صحابہ حیران تھے نا، حضور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، دشمن پھر بھی ڈرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دشمن اتنا جبری کیوں ہو جائے گا، ہر طرف سے ہم پر ہی دوڑے گا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اب ہیبت ہے، اب روب ہے، اللہ دشمن کے سینے سے تمہارا روب ختم کر دے گا۔ اور پتہ ہے کیوں ختم کرے گا؟ اسی سے اگلی حدیث پاک مشکات شریف کے اندر میرے لفظ موجود ہیں، میرے باب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، فرمایا جس قوم میں خیانت ظاہر ہو جاتی ہے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔
میں نے کہا آج سوالات ہم حل کریں گے, رسم گفتگو نہیں ہوگی. ڈرتے کیوں, روب کیوں؟ کیونکہ خائن ہیں, امت کے حقوق کے خائن ہیں, لوگوں کے مال کے خائن ہیں. ارے خیانت کرنے والا جو آنکھوں کا خائن ہے, جس کی آنکھیں بھی خیانت کرتی ہوں, زبان بھی خیانت کرتی ہو, جس کے جو ہے نا وہ مال بھی خیانت سے بنا ہوا ہو, جو پلا پوسا ہی خیانت کے ساتھ ہو, جب منصب بھی خیانت کے ساتھ حاصل کیا جائے, وہ غیروں سے جواب کیسے دے سکتا ہے بتائیں؟ رب نے فرمایا رب ان کے دلوں میں روب ڈالے گا جو خائن ہوں گے. تو آج روب اس وجہ سے ہے کہ خائن ہمارے ساتھ چڑھے ہوئے. بات سخت ہے لیکن ہے حقیقت. میں اپنی اگر بات کروں تو غلط ہو سکتا ہوں, لیکن اگر فرمانے مصطفیٰ پیش کروں تو میں غلط تو نہیں ہوں. اسی حدیث پاک کے آخر کے اندر میرے باب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو. فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے, اللہ دشمن ان پر مسلط کر دیتا ہے. یہ جو طرح طرح کے ہم سوال کرتے ہیں اب دشمن ہم پر ہی کیوں, میں نے کوشش کی اس کا جواب دے سکوں. ہم پر اس لیے ہم نے اللہ کا عہد توڑا ہے, ہم نے رسول اللہ کا عہد توڑا ہے. آج کہا جاتا ہے یار ہم کیا کر سکتے ہیں, جہاد تو وہاں جاری ہے, میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے اندر خیانت ختم کر دوں. یہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ فلسطین دور ہے, آواز کیوں کم ہو گئی ہے؟ فلسطین دور ہے نا, اپنے اندر سے خیانت ختم نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ہم کہتے تو ہیں میں نے یہ کرنا ہے, بھائی پہلے یہ کام کریں. اللہ سے جو عہد کیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے, میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. اگر مجھے غصہ آتا ہے نا یہودیوں پر, پھر اور غصے کے اندر آؤں کہ میں وعدے پکے کروں گا. دیکھیں غصہ آتا ہے نا, پھر میں کیا کروں. ہم اور پتہ کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان غازیوں کی مدد کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا. فرمایا جس نے راہ خدا میں نکلی ہوئی ہے غازی کے لیے سامان تیار کیا, اس نے گویا کہ جنگ کی, اللہ جنگ کا ثواب عطا فرما دے گا. سوال جو ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے خیال میں ایک جواب ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم مدد دیکھیں نا, جو میں نے کہا ہم خیانت کو ترک کر دیں تاکہ گروہ ختم ہو جائے, عہد کو پکا کر لیں تاکہ دشمن مسلط نہ ہو جائے. جو اب کر سکتے ہیں, جس صورت میں ممکن ہو ان کی کیا کریں, مدد کرنے پر آ جائیں, اور دل کے اندر شوق شہادت بھی پیش کریں. دل کے اندر کیا کریں, ڈر کیوں گئے؟ شہادت کی بات کی ہے, ڈرتے کیوں ہیں؟ مومن کا تو مقصود ہے شہادت ہے, مطلوب و مقصود و مومن. یہ ہمارا تو مقصد ہے, ہماری جو معراج ہے یار. صحابہ تو جھومتے تھے شہادت کے نام پر, ان کی تو چاہت ہوتی تھی, چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں, اور ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. آپ سنتے نہیں علماء سے کہ بچے بھی کشتی کرتے تھے, کیوں, میں جیتوں تاکہ جہاد میں جاؤں. میری تعریف تو یہ ہوتی تھی کہ چھپتی کیوں ہو, پر میں بچنے کے لیے نہیں چھپ رہا, اس لیے چھپ رہا ہوں حضور نکالے نہیں, میں ساتھ جانا چاہتا ہوں. حضرت عمیر بن وقاص یہ چھپ رہے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی. تو بھائی نے پوچھا تھا چھپتے کیوں, پر میں اس لیے کہ حضور بچوں کو نکال رہے ہیں, میں نکلنا نہیں چاہتا, میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ شہید ہونے کے لیے تھی, ہماری تو مائیں بچوں کو لوریاں شہادت کی دیتی تھی یار. اب کیوں شوق ختم ہو گیا؟ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ جس کے دل میں شہادت کا شوق نہیں, وہ اپنے ایمان پر غور کرے. جی, وہ اپنے ایمان پر غور کرے. اور اگر شہادت کا شوق ہے, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, من سأل الشہادۃ بصدق, سچے دل سے شہادت کا سوال کریں گے یا نہیں؟ میں آپ کو وسیلہ سنانے لگا ہوں, تب پہلے اقرار کروا رہا ہوں. حضور نے فرمایا جو شہادت کا سوال کرے, لیکن کرے گا بصدق, سچے دل سے کرے. فرمایا اگر وہ بستر پر بھی مر گیا اسے شہید کا ثواب ملے. کیا خیال ہے, میں جا نہیں سکتا, میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں جی میں یہاں کیا کر سکتا ہوں, میں نے کہا یہ کام بھی کر سکتے ہیں. کون کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں یہ کام کر سکتا ہوں اور ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, میں جہاد کی تیاری کے لیے جو مجھ سے بن پڑتا ہے پوری کوشش کروں. سبحان اللہ. اپنے لیے یہ جرأت پیدا کریں, اور اگر اپنے اندر حمیت پیدا کریں. اصل میں وجہ کیا ہے, ہمیں فضیلت کا بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ نیت کروں گا. ایک مجاہد کی جذبہ تو تب ہوتا ہے جب فضیلت کا پتہ ہو.
دیکھیں 11ویں کے فضائل بھی ہم بتاتے ہیں, 12ویں کے بھی ہم بتاتے ہیں, لیکن نبی کی صفت جو جہاد والی ہے بھی ہم بتاتے ہیں. یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل المجاہد فی سبیل اللہ کالقائم الصائم القادر بآیات اللہ تعالی. فرمایا مجاہد کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ پوری رات قیام کرے, دن کو روزہ بھی رکھے, اللہ کی آیتوں پر یقین بھی رکھے. فرمایا جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا مجاہد کو ملے گا. اس لیے شوق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم ڈرے کیوں یا یہ کہ ہمیں موت آ جائے گی؟ نہیں. صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ کیفیت جو آپ نے فرمایا کہ یوں دشمن حملہ کر لے گا, ہماری جہاد کی طرح مثال بن جائے گی, ہیبت ختم ہو جائے گی, وجہ کیا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا. وہن حضور وہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن سے مراد یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, موت کو ناپسند سمجھو گے. جو میں نے کہا نا جہاد سے ڈرتے ہیں, ان اسباب میں سے یہ ہے کہ ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے, موت سے ڈر لگتا ہے. ہماری اس لیے جہاد سے ڈرتے ہیں, کریں گے تو مر جائیں گے. لیکن رب نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم جہاں پر بھی ہو جاؤ, مضبوط کرو کے اندر بھی ہو, موت تو پھر بھی آئے گی. موت بستر پر بھی آ سکتی ہے, کیا ہی اچھا ہے کہ میدان جنگ میں دیکھیں یہ جہاد کی ایک کیفیت ہے. میں نے آپ کے سامنے اس کی ضرورت بھی رکھی. میں اپنا سبق جو ہے نا کلوز کرتا ہوں. میں نے بتایا کہ ضرورت کیوں؟ ضرورت اس لیے ہے کہ اعلاء کلمت الحق ہے. یہ خیر کا نظام نافذ کرنے کے لیے آئین توڑنے والوں کو ختم کرنا ہے. اگر مسجد آباد کرنی ہے تو جہاد ضرورت ہے. اگر فساد ختم کرنا ہے تو جہاد کیا ہے؟ ضرورت ہے. رب نے فرمایا کہ اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تو فرض ہے ہی صحیح, ناپسند بھی ہو تو کیا کیا گیا؟ فرض ہے اسے. کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تمہیں کیا پتا, تم جس کو ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تم جس چیز کو پسند کرتے ہو کہ نہیں محفوظ رہنا چاہیے, ہمیں کوئی جہاد وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم لمبی زندگی جئیں. فرمایا یہ شر ہے تمہارے لیے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کہ بقا اس بات کے اندر ہے, اس لیے اس دور کے اندر ضرورت ہے. اس لیے کرنے کا. اور آخر میں ایک اور کام کہتا ہوں, ایک میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں دعا کروں. ڈر تو نہیں کروں. آج پتہ کیا ہے, ایک سوچ ہمارے یہاں ہے, جب ہم کہتے ہیں دعا ان کے لیے کی جائے, پتہ کیا کہتے ہیں جی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے اندر سے یہ قوم ہے, جب ہم کہتے ہیں دعا, وہ کہتے ہیں جی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, وہاں پر جانے سے کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, میرے محبوب فرماتے ہیں اب دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا دعائیں مانگنے سے, جبکہ میں جب سیرت پڑھتا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی, تو دعاؤں سے انہوں نے فیض پایا. جی جنگ کی بات کرتا ہوں, جنگ کی بات کرتا ہوں. فتوح الشام میں علامہ باقی نے لکھا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی بھی ہیں اور جناب عمر پاک کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. اس امت کے محدث بھی ہیں اور بڑے فقیر بھی ہیں, سبحان اللہ. اور مجاہد بھی ہیں. سبحان اللہ. عظیم مجاہدوں کے اندر آپ جنگ لڑ رہے تھے, تعداد تھوڑی تھی, دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں کہ رب سے پتا اس دن ہم دعا کیا مانگتے تھے؟ سبحان اللہ. یا رب انصر امت محمد, یا اللہ امت مصطفیٰ کی مدد فرما. سبحان اللہ. حضور کے واسطے سے مانگتے تھے. کہتے ہیں جب جنگ شدت پر آئی, میں نے دیکھا کہ مسلمان لڑکھڑانے لگے. ایک دعا حضور نے سکھائی تھی. سبحان اللہ. کس نے سکھائی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا صحابی جنگ میں ہیں, تلوار کو چلا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں تلوار میں طاقت بھی دعا سے آئے گی. سبحان اللہ. کیونکہ دعا حضور نے, کہتے ہیں وہ دعا یاد آئی, میں پڑھنے لگے, جنگ کر رہا ہوں لیکن مدد دعا سے حاصل کر رہا ہوں. میں نے دعا مانگی, اور کہتے ہیں جیسے دعا مانگی نا, رب نے مجھے دکھا دیا. میں نے کہا مبارک ہو نبی کے غلاموں, آسمان کھل چکا ہے, رب کے فرشتے آ چکے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا آپ کہتے ہیں صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. صحابی کہتے ہیں دعاؤں سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ. اگر دعاؤں سے کچھ نہ ہونا ہوتا,
بدر کا میدان جب سجا ہے، جنگ بعد میں شروع ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا پہلے مانگی. دیکھیں نا، میں حضور کی بات پہلے کر دی ہے. یہ جو سوچ ہے اصل میں سے جذبات میں پتہ ہی نہیں چلتا بول کیا رہے ہیں، کیونکہ علم ہوتا نہیں نا. علم کے بغیر جذبات اسی وجہ سے نقصان کرتے ہیں. بڑی بڑی چیزوں کا رد میں اور بات کر دیتا ہوں. اسی فتح الشام کے اندر علامہ راندی نے ایک اور بات لکھی، فرمایا کہ جنگ ہونی تھی بڑی مارکے کی، اور جنگ ہونی تھی یرموک والی، بڑی مشہور جنگوں میں. اب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھیجا، ایلچی جاؤ مدینہ پاک کے اندر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کچھ فوج مانگو. کیوں؟ بڑی جنگ ہونی ہے، کچھ لشکر مدد کے لیے بھیجے. ادھر لشکر لاکھوں کا تیار ہو رہا ہے. جناب عمر پاک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ایلچی مانگنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھا بھی ہے، اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کر کے 7 مجاہد کوئی نہیں دیے. بات سنیے، 7 مجاہد. میں سوچ کو جواب دیتا ہوں جو کہتے ہیں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کرو، پڑھ مر لیا کرو نا، تاکہ منہ کھولنے سے پہلے تمہیں کچھ پتا ہو. اب کچھ کوئی نہیں ملے، وہ جا رہے ہیں پریشان تھے، ساتھ ملا کوئی نہیں. ذہن میں آگے مل گئے مولا مشکل کشا، سبحان اللہ، شیر خدا، حیدر کرار، سبحان اللہ، داماد مصطفیٰ، سبحان اللہ، تاجدار حلاقہ، سبحان اللہ، مل گئے نا مشکل کشا. سبحان اللہ. پوچھا پریشان کیوں ہو؟ پریشان اس لیے ہو آگے تو جنگ ہوگی. یہاں انہوں نے بھیجا تھا کہ کچھ لے کر آؤ، امیر المومنین نے بھیج دیا بھی کچھ نہیں. تو کہا تمہیں کس نے منع کیا کہ امیر المومنین سے دعا نہ کرواؤ؟ آج سبحان اللہ سب کی سوچ رہے تھے کہ جائز ہے. تمہیں منع کس نے کیا تھا؟ کیوں اب مولا علی کا استدلال دے گئے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں عمر وہ ہیں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں عمر وہ ہیں. اس وقت روح زمین پر رب کے احکامات پر ایسے نافذ ہیں، رب کو اتنے پسندیدہ ہیں، اگر زمین پر عذاب نازل ہو سارے تباہ ہو جائیں، اکیلا بچے تو عمر بچے گا. فتویٰ میرا نہیں، فتویٰ علی کا ہے. سبحان اللہ. تمہیں پتہ نہیں عمر جو مانگتا ہے اللہ دعائیں کس کی قبول کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا دنیا کو نبی پر شک ہے، علی کہتے ہیں عمر تو عمر ہے. سبحان اللہ. عمر جو مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے. وہ پلٹے جناب عمر پاک رضی اللہ عنہ، مولا علی نے مشکل حل کر دی. کبھی مشکلیں یوں بھی حل کی جاتی ہیں سبحان اللہ. دعاؤں کے ذریعے. مولا علی کا انداز دیکھ لیں، اگر دعاؤں سے کچھ نہ ملتا، میں نے کہا مجاہد سوچ جہاد والی آپ کی زیادہ یا میرے علی کی زیادہ؟ سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ عنہ بھیجا جاؤ دعا کرواؤ. آ گئے. اب دعا کا انداز پتہ کیسا تھا؟ جناب عمر پاک بھی چلے، سبحان اللہ. علی المرتضیٰ شیر خدا بھی چلے، سبحان اللہ. جناب عباس حضور علیہ السلام کے چچا بھی چلے، سبحان اللہ. حسن حسین بھی چلے. سبحان اللہ. چلے کہاں پر؟ دعا تو یہاں پر بھی ہو سکتی تھی، میں مگر نہیں سمجھا سکوں گا یہ نہیں. دعا تو ادھر سے ہو سکتی تھی کیونکہ رب تو ہر جگہ جو سنتا ہے، لیکن آئے روزہ مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. جو بھی ڈر رہا ہے کہ سبحان اللہ کہوں یا نہ کہوں شاید وہ کبھی نہیں کہہ سکتا. مانگنے کا ہے، روزہ مصطفیٰ پر آئے. میں نے کہا عمر کا عقیدہ تھا مانگو، سبحان اللہ. مانگو، در مصطفیٰ سے مانگو. سبحان اللہ. کیونکہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سبحان اللہ. اور وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نام کہنا نہیں آدم رسول اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا عمر پاک کی نوکری. سبحان اللہ. میں رکا ہوں کیونکہ جب وقف ہو جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے، وقت بات کو پورا کرتا ہے. عمر پاک کی نوکری کامل تب ہے اکیلے نہ مانگو، در مصطفیٰ سے وسیلے سے. سبحان اللہ. عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد. عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد. الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک. لبیک لبیک. الجہاد الجہاد. اب یہاں پر آئے نا، آ کر کیا کہا؟ اللہم انا نتوسل بمحمد النبی المصطفیٰ. یا اللہ ہم حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں، حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں. پہلی دعا کیا کی؟ یہ اس لیے مانگتے ہیں کہ جو سفیر جا رہا ہے نا ایلچی، زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے، جلدی مقام تک پہنچے.
پتہ چلا مانگیں تو زمین بھی لپٹ سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. در مصطفیٰ کا صدقہ جو دیا. کہتے ہیں پھر دعا کی اور کہا یا اللہ مانگتے ہیں کہ تیرے محبوب کے غلام جہاد کے اندر ہے ان کی مدد فرما. جب دعا مانگی نا راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا جلدی چلو. سبحان اللہ. علی پہلے روک رہے تھے کہا جلدی چلو. کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں دعا مرنے کی. سبحان اللہ. حضور کے چچا عباس نے کی دعا, حسن و حسین نے کی, جنہوں نے دعا کی ان کی دعا رد نہیں ہوتی. جاؤ لشکر کو بتا دو اللہ فتح عطا کر دے گا. سبحان اللہ. یہاں دعا ہوئی, سبحان اللہ. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. میں نے کہا اگر دعاؤں میں کچھ نہ ہوتا, اگر دعاؤں میں کچھ نہ ہوتا تو مولا علی کہتے ہیں میں سفارش کرتا ہوں کہ کچھ تلواریں دے دیں, کچھ نیزے دے دیں, کچھ تیر دے, کچھ مجاہد دے. میں نے کہا مولا علی نے اسلحہ نہیں دلوایا, روحانیت دلوائی تھی. سبحان اللہ. تلوار میں طاقت و دعاؤں سے آتی ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں فلسطینوں کے لیے؟ مسئلہ ہوا کہ کوئی نہیں ہوا. سبحان اللہ. میں دعا بھی کر سکتا ہوں. تو ہمیں جن مختلف اشکالات ہیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. جذبہ بھی ہونا چاہیے, ذوق بھی ہونا چاہیے, لیکن شریعت کے تحت ہونا چاہیے. اب آخری مسئلہ کیا کہ ہم پر جہاد فرض عین ہے یا نہیں؟ ٹائم ہو گیا ہے, بس 1 منٹ میں کلوز کرتا ہوں. دیکھیں فرض عین ہوا یا نہیں, ایک مسئلہ ہے. اگر فرض عین ہونا تو اس کا مطلب یوں ہی ہے جیسے نماز فرض ہے, اگر نہ پڑھے تو گناہگار ہو گئے یا نہیں؟ تو ہر ایک پر اگر فرض عین ہے تو فتویٰ دینے والے بھی جب گئے نہیں تو گناہگار ہو گئے یا نہیں؟ میں اگر کہوں نماز فرض عین ہے نہ پڑھوں خود تو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ پریشان کیوں؟ ابھی میں نے تو اپنی بات کی ہے, میں گناہگار ہوگا یا نہیں؟ کیوں؟ جو مسئلہ بیان کیا اس پر عمل ہی نہیں. جن کا نظریہ ہے کہ آج ہمیں ہر ایک پر فرض عین ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں, وہ تو گئے ہی نہیں تو گناہگار ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو یہ چیز جو ہے نا فقہی بصیرت نہیں ہے, یہ بات جذبات ہے. فرض عین ان پر ہوتا ہے جن پر دشمن کا حملہ ہو چکا. اب فلسطین کے جو باشندے ہیں وہاں پر ان پر فرض عین ہے, اگر وہ نہیں کریں گے وہ گناہگار ہوں گے. پھر اس کے ساتھ جب وہ طاقت نہ رکھیں, اب ان کے جو قریب ہوں گے وہ اگر وہاں پر بھی دیکھیں ان سب سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا, پھر ان کے جو قریب ہوں گے وہ, یہ ان کے لیے دستور ہے. بقیہ کے لیے فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اب وقت کے دامن میں پوری گنجائش کی حوالہ دوں, کتابوں کے نام درج کر دیتا ہوں. ہماری فقہ کی معتبر کتاب ہے فقہ کی فتاوی شامی, پھر فتاوی عالمگیری, جہاد کا بیان. ویڈیو بن رہی ہے تو کل کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کہاں سے نکال لیا تھا. جہاد کا بیان وہاں کوئی پڑھ لے اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہر ایک کے لیے فرض عین نہیں ہو جاتا, اس کے تقاضے ہیں, اس کی ضروریات ہیں. ہمارے لیے ابھی فرض عین نہیں ہوا لیکن جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہم ان کو کمزور کر سکتے ہیں بائیکاٹ کر کے. مزہ یہ ہے ہم ان کی مصنوعات کا صرف بائیکاٹ نہ کریں, یہ تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کردار کا بھی بائیکاٹ کریں. مصنوعات کا بائیکاٹ کو بدل کر دیتا ہے, پیسے کی چیز ہے خیر ہے بدل دیں گے. مزہ یہ ہے نا کہ میں کہوں داڑھی رکھوں گا, کیوں؟ یہودی مخالف ہے, میرا مقابلہ ہے. سبحان اللہ. مزہ یہ ہے نا, وہ نمازیں نہیں پڑھتے, میں پڑھوں گا, مقابلہ ہے. وہ حرام کھاتے ہیں, میں حرام نہیں کھاؤں گا, کیوں؟ مقابلہ ہے, پوری ٹسر رکھوں گا. توڑ کر دینا ہے نا. میں نے انہیں کہا یہ ہے غیرت ایمانی, یہ ہے جوشی ایمانی. اب میں کہہ دوں کہ شیمپو ان کا نہیں لینا لیکن نماز خود بھی نہیں پڑھنی, تو میں ان کا مقابلہ کروں یا داڑھی وہ بھی منڈا رہے ہیں, داڑھی میں بھی منڈا رہا ہوں, اور میں کہوں کہ نہیں کہ فلاں ان کا جو گھی ہے وہ میں نے نہیں لینا. یار کیا صرف وہاں تک دشمنی ہے؟ نہیں. اگر دشمنی ہے نا تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے. کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا. تو ہم نے ماننا بھی ہے حضور کے صدقے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ شریعت پر عمل کریں, انہیں لگ پتہ جائے کہ یار اب مسلمان مقابلے کے لیے آ گئے. سبحان اللہ. اور دعا یاسر بھائی فرما رہے تھے کہ کیسے مانگیں. دعا ان کے لیے مانگیں, حضور کے وسیلے سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے بچائے, روح القدس کے ذریعے ان کی تائید غیبی فرمائے. اس طور پر ہم دعا مانگیں تو یہ کچھ عربی کے الفاظ نہیں, وہ تو یاد نہیں ہو سکیں گے, لیکن حضور کے وسیلے سے مانگیں. اور یہ بھی مانگیں اگر اتنا یاد رکھتے ہیں, یا اللہ جو تیرے پیارے محبوب کے غلام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی, اس دعا کا واسطہ ان کو تباہ کر دے. اتنا تو یاد کر سکتے ہیں. بڑی دردناک ہوا ہے اور میں نے آزمایا ہے, جہاں مانگی ہے ان کے جتھے بکھرے, کئیوں کے آج بکھرتے آپ دیکھ رہے ہیں.
میں کچھ کہہ گیا ہوں، کئیوں کے بکھرتے دیکھے ہیں نا. یہ دعا تھی اللہم دمر اعداء الدین، یا اللہ دین کے دشمنوں کو برباد کر دے. یہ ہم نے مانگا تھا دعا میں، اس وقت جمعے پر ہر جمعے پر ہم مانگتے تھے جب علماء پر آزمائش تھی. ہم کہتے تھے دمر دیارہم، یا اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے. شتت شملہم وفرق جمعہم، یا اللہ ان کے جتھے توڑ دے، ان کی جماعتوں کو بکھار دے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا یقین اور بڑھ گیا. سبحان اللہ. میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ دعا کے اس لیے کہا کہ بس اور نہیں جانتے. یہ کہتے یا اللہ جو حضور کے صحابی نے مانگا تھا اس دعا کا واسطہ ان کو تباہ کر دے. وہ دعا جو انہوں نے کفار کے خلاف کی تھی، مولا وہی دعا اس دور میں یہودیوں کے خلاف کرتے ہیں. یہ تو مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو 5 منٹ زائد ہو گئے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے، اس کی معذرت چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا زیادہ ہو گیا. ابھی انشاءاللہ اذان اور فوری جواب.